علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ قیامت یہ اسلام قیامت تک قائم رہے گا، اور اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو جی، آج کی بات نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا تھا، اس دور کے بھی یہودی عیسائی مشرک اس قرآن کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالتے رہے، جو اسلام کو دین کو قبول کرتے رہے، ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم نے دیکھا جب 9/11 کے بعد امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو جو ہے بنیاد بنا کر افغانستان کو طے کیا، عراق کے اندر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے، اور میرے بھائیوں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا، شہادتیں پیش کی، اور پھر یہاں ہمارے بدبخت ظالم غلام حکمرانوں نے یہاں سے مسلمانوں کو، مجاہدین کو پکڑ کر کیوبا کی جیلوں میں، گوانتانامو کی جیلوں میں، اور بگرام کی جیلوں میں جا کر انہوں نے ان کو قائد کر دیا، اور پھر ان کے سامنے قرآن کو پھاڑ کر فوجی ناچتے رہے، کتے نچواتے رہے، ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ اس وقت بھی دنیا بھر کے مسلم حکمران گونگے شیطان بنے رہے، اور پاکستان کا بھی کردار اسی طرح کا تھا۔ اور میرے بھائیو، آپ دیکھ لو، اس کے بعد یہ سلسلہ ایسا چلا ہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا سویڈن، ہالینڈ، بدبختوں نے قرآن کو پھاڑ کر ہوا کے اندر بکھیرا اور پاؤں پر چلتے رہے، قرآن کو جلایا۔ اللہ کی قسم، یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ مسلمانوں کو انہوں نے للکارا ہے، اور میرے بھائیو اللہ کی قسم، کبھی نبی عزیز شان علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخیاں، کبھی قرآن کی گستاخی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب نبی کی شان کے اندر گستاخی ہو اور پھر مسلمانوں کو زمین پر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، کٹ جائے، مر جائے نبی کی حرمت کے لیے، قرآن کی حرمت کے لیے۔ اور میرے بھائیو، مسلمانوں کی تاریخ تو یہ تھی، نبی کائنات علیہ السلام کے دور کے اندر ایک یہودی ایک مسلمان بہن کے دوپٹے کو کھینچتا ہے، چہرہ ننگا کر دیتا ہے، اور قریب بیٹھا ہوا اس بہن نے پکارا اسلام کو، مسلمانوں کو۔ ایک مسلمان دیکھتا ہے، اس یہودی کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیتا ہے، چونکہ یہودیوں کا بازار تھا، انہوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ اور جب نبی کائنات علیہ السلام کو پتا چلا، آپ نے چند صحابہ کو بھیج کر وہ یہودی جو ایک مسلمان کی بہن کے چھیڑنے کے اندر اور ان کے قتل کرنے، مسلمان کے قتل کرنے کے اندر ملوث تھے، سب کی گردن ان کے تن سے جدا کر دیا۔ میرے بھائیو، دیکھ لیں، محمد بن قاسم ایک بہن کی آواز پہ آیا تھا، ڈیبل اور کریے سندھ، ملتان، مظفر گڑھ، میاں والی کا سارا علاقہ فتح کیا تھا، راجہ طاہر اور اس کے ڈاکروں کو تہتے کیا تھا، اور اسلام سندھ کے اندر داخل کیا تھا۔ میرے بھائیو، آج یہ بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے سر کبھی قرآن کی جو ہے حرمتی کر کے، کبھی نبی عزیز شان علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کر کے۔ اللہ کی قسم، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ مسلمانوں کو جوڑ رہے ہیں۔ میں اس موقع پہ چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور میرے بھائیو اللہ کی قسم، سب سے پہلی بات، ہم قرآن کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ آج قرآن صرف فجر ثواب کے لیے، مسجد مدرسے کے لیے، اس قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو اس کو نافذ کریں، اس پر عمل کریں، اور اس قرآن کی دعوت کو دنیا میں عام کر دیں۔ اور میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم ان بدبختوں کے خلاف حکمرانوں کو مجبور کریں، ان کے سفارت خانوں کو یہاں سے ختم کر کے، ورنہ یہ پاکستانی غیرت مند قوم خود اپنے ہاتھوں سے ان بدبختوں کو یہی جہنم واصل کریں گے۔ کس کے لیے تیار ہیں؟ میرے بھائیوں، آج ہم حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آج 55-60 مسلمان حکمران مسلمان پٹ رہے ہیں،
برما کے اندر، کشمیر کے اندر، انڈیا کے اندر، اور فلسطین بیت المقدس آج یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، اور ہمارے حکمران کرسیوں کے لیے، اقتدار کے لیے، اس کے ہوس اور ہوس کے لیے میرے بھائیوں گدا کی طرح لڑ رہے ہیں۔ حق تو تھا یہ کردار ادا کرنے کا۔ میں اس موقع پر حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کی وساطت کے ساتھ کہ ان بدبختوں سے ان کی سفارت خانوں کو ختم کیا جائے، ان کو ملک بدر کیا جائے، اور جہاں جہاں یہ برباد یہ کر رہے ہیں ان کے خلاف پوری دنیا کے اندر آواز اٹھائی جائے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم ایک جان ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اتفاق و اتحاد پیدا کر لو۔ آج میرے بھائی یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے۔ آج ہم حرمت قرآن کے لیے، حرمت رسول کے لیے ایک ہو کر اتفاق و اتحاد پیدا کریں، اور اگر اختلافات میں پڑ جائیں گے ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، ہم کمزور ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے بدبخت یہ یہودی عیسائی آج مسلمانوں کو للکار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع پر یہ عہد کرے ہم آپس کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کر کے انشاءاللہ اسلام کو اور حرمت قرآن کے لیے، نبی کی شان کے لیے ہم ایک ہو کر ان بدبختوں کو واسطے جہنم کریں گے انشاءاللہ۔ اب تشریف لاتے ہیں پی ٹی آئی کے فیض محمد ڈیرو صاحب۔ ان لائف کے ختم کر پروفائل پوسٹ طبیعت صحیح ہے۔